في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دليلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبب الحول والأحوال حبب حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجائے محمد وآلہ المعصومین. اپنے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تاجیل کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر اپنی طبیعتوں پہ ناساز نہ ہو، مشکل نہ ہو، تشریف قریب لے آئیں تاکہ جو ہے بہترین سا گلدستہ بن جائے. خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ وإنا الیہ راجعون. صلی اللہ علیہ محمد. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر زوار حسین شاہ ابن سید عبدالرزاق شاہ صاحب مرحوم کے لیے اور اپنے اپنے دیگر خاندان کے مرحوم کے لیے تفسیر فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو
خالق مالک وہ رازق پروردگار جو خلق کرنے والا بھی ہے، جو عطا کرنے والا بھی ہے، جو عزت بخشنے والا بھی ہے، جو شرف عطا کرنے والا بھی ہے، جو رازق بھی ہے اور ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محبت محمد وآل محمد عطا کی۔ یہ وہ ہم پہ لطف و کرم ہے خدا کی طرف سے جو بن مانگے ہمیں ملا ہے۔ ہماری ولادت پہ ہمارا اختیار نہیں تھا کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہوتے، سعادات کا اختیار نہیں تھا سعادات کے گھر میں پیدا ہوتے، غیر سعادات کا کوئی جو اپنا وطن نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی غیر سعادات کے گھر میں پیدا ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک مومن ماں کی گود میں بھیجا۔ وہ چاہتا تو کسی کافر، کسی مشرک، کسی سرکش، کسی باغی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا۔ یقیناً ہماری دنیا کے اندر جیسے اعمال اس وقت ہمارے ہیں، اگر کوئی واحد آسرا ہے تو یہی محبت محمد وآل محمد ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اپنے ماؤں کو جو ہے ان کے قدموں پہ جھک کے، ان کے قدموں کا بوسہ دے کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے ماں تیرا شکریہ، تم نے لوریوں میں بھی یا علی یا علی یا علی کر کے، اور پھر باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا، انگلی پکڑ کے حلقے کے اندر جا کے غم امام حسین کا نہیں پتا تھا، لیکن پہلے سے درس دے دیا کہ میں چلا بھی جاؤں گا، حلقے میں کھڑے ہو کے یا حسین کرتا رہے۔ ہمارا یہ جو وقت ہے یقیناً آج ایک ایسا دور ہے جو حادثاتی دور ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، پہلے والے گزر گئے رہے، ہم سے پہلے والے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی نہیں، اور پھر جو ہماری نسلیں ہیں ایک وقت گزار کے انہوں نے بھی چلا جانا۔ عزیزان گرامی جو گزر گئے اپنی گزار گئے، لیکن ہماری طرف متوجہ ہیں، وہ ہماری طرف تکتے ہیں، دیکھتے ہیں، خصوصاً ہر شب جمعہ جو ہے ہمارے مرحومین ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی کار خیر انجام دے جس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند۔ عزیزان گرامی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو مرحوم ہوتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے ہیں، ایک انس ہوتا۔ اور میں جلدی سے اگر دلیل دے دوں تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین سے ارشاد فرماتی ہیں اے ابو الحسن مجھے قرآن سے بڑا انس ہے، میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا، میری قبر پہ آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ عزیزان گرامی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ جناب سیدہ جناب امیر المومنین کو یہ وصیت کر رہی ہیں تو ہمارے جانے والے بھی ہمارے انتظار میں رہتے۔ عزیزان گرامی اور ہمیں حکم ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنی اموات کو خیر کے ذریعے یاد کریں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اذکروا امواتکم بالخیر، اور یہ مجلس اعزاز جو ہم یہ منعقد کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے ان کے لیے مجلس ترغیب رکھی ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ان تک پہنچ رہا۔ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی جو ہے جو مختصر زندگی تھی، جو اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جہاں امتحان کی جگہ ہے وہاں نعمت کی بھی جگہ۔ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا اور بات یہی تھی، دارالابتلاء ہے، مصائب کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات کر رہا ہوں آئمہ سے ہی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ انعام ہے، نعمت ہے خدا کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں کہ دیکھو جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے، اچھا بولو اچھا کاٹ لو،
دنیا میں اچھے اعمال کر لو، دنیا میں جتنی نیکیاں کرنی ہے یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے، وقت ہے، فرصت ہے، جتنا کرنا ہے کر لو۔ اور پھر کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے پوچھا کیا مولا یہ زندگی اور موت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب بچہ اس دنیا میں ابھی نہیں آتا، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تو وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ زندگی بس یہی، اسی کی دیواروں کے ساتھ، اسی کی روشنی کے ساتھ، اسی کے صبح شام کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے زندگی یہی ہے، اگرچہ وہ زندگی نہیں ہوتی۔ کہا جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو بچہ روتا ہے، رونا جو ہے اس کی حیات ہوتی ہے، وہ روتا اس لیے ہے کہ مجھ سے میری دنیا چھن گئی، اور دنیا والے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی ولادت ہو گئی۔ اسلامی گرامی، مولا فرماتے ہیں آہستہ آہستہ وہ شخص جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں ایسا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے الجھا دیتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کر دیتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اس دنیا سے بھی چلے جانا ہے، اور وہ یہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ اب اگر جان ہے، زندگی ہے، تو یہی دنیا، یہیں کی رنگینیوں میں وہ جو ایسے غلطاں ہو جاتا ہے، ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنا سب کچھ جو ہے وہ جھونک دیتا ہے اور اپنی موت کو فراموش کر دیتا۔ اور کہا کہ یہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا، اب دنیا والے روتے، جبکہ وہ شخص جو ہے اس دنیا سے ایک ایسے مرحلے میں چلا گیا ہے، ایک ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں اگر دیکھا جائے آدم سے لے کے آج تک تو واپس نہیں کوئی آیا۔ تو کتنی خوبصورت دنیا ہوگی، کتنا بہترین وہاں پہ اہتمام ہوگا کہ وہ انسان جو ہے دنیا میں اتنی لو لگائی ہوئی تھی، اس نے سارا کچھ بھلا دیا تھا، وہ واپس نہیں پلٹ رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں دنیا والے روتے ہیں کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ مطمئن ہوتا۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے بات کی کہ وہ عالم جس میں انسان اس دنیا سے جیسے ہی جاتا ہے، عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ ہمارا جو بدن ہے جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں اس دنیا میں کہ یہ پرسکون رہے، ہم نے اگر لباس کا بھی چناؤ کرنا ہے تو نرم ملائم، ہاں ہم نے برینڈ ہی استعمال کرنے ہیں، اس سے نیچے بھائی ہمارا تو وہی نہیں سنورتا جی، ہمارا سٹیٹس ایسا ہے کہ ہم نے تو برینڈ ہی پہنے کہ دور سے دکھے گا، ہاں۔ اور دنیا کے اندر پھر گھر بھی وہاں پہ لینا ہے جہاں پہ ماشاءاللہ دنیا بابا سبحان اللہ کرے، رش کرے، کہ فلانے محلے کے اندر، فلانے علاقے کے اندر، فلانی سوسائٹی کے اندر گھر ہے، ہاں۔ دنیا کے اندر تو اہتمام کرتے ہیں کہ ہاں جی میری جو گیٹ ٹوگیدر ہے جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایسے لوگ ہوں جن سے میں پہچانا جاؤں۔ تو سجانہ گرامی اس چکر میں ہم کتنوں کو فروغ کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پرواہ نہیں کرتے، کتنے کو حق مارا، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کے ساتھ ہم نے چیٹنگ کی ہے، کیا کچھ کیا ہم نے۔ سجانہ گرامی مرحوم چلا جاتا ہے لیکن یہ مجلس ترغیب اس لیے رکھی جاتی ہے کہ گزر جانے والا تو چلا گیا، جو جیتے ہیں کم از کم وہ تو اس مجلس ترغیب میں آ کے کچھ درس حاصل کر کے وہ اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد کریں۔ یقیناً اس کا اجر و ثواب اسی مرحوم کے اصحاب ثواب کے لیے یہ ہوتی ہے، اسی تک پہنچتا۔ اور پھر اگر یہ پہنچتا ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو مرحلہ ہے وہ کون سا مرحلہ، انسان اس دنیا سے چلا گیا، یہ جو لباس جس کے اوپر پہنے، جس کو سکون دیا، یہ ایک ایسا ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑے کے اوپر سوار، یہ روح جو ہے یہ اس جسم کے اوپر بس سوار ہے،
اور ہم نے اس جسم کو سکون دینے کے لیے اس روح کو کی پرواہ نہیں کی. ہم نے اسی کے لیے اہتمام کیا, اسی کے لیے تمام تر کوششیں کی, اور آخری سانس تک اگر ہم نے پرسکون رکھنے کی کوشش کی ہے تو اسی بدن کو. یہ لنک ہے روح اور اس جسم کا. جب منقطع ہو جاتا ہے تو اسے موت کہتے ہیں. عزیزان گرامی, جہاں ہم نے لذیذ کھانے اس بدن کو کھلائے, کیا ہم نے وہ فکر فاقہ کیا کہ وہ جو روح ہے جو اس بدن کو لیے پھرتی ہے, جس کی وجہ سے میاں صاحب شاہ صاحب سارا کچھ تھا, کیا اس کے لیے ہم نے کچھ اہتمام کیا؟ کیا ہم نے روح کو اچھی غذا مہیا کی؟ کیا ہم نے اس کو اچھا سواری مہیا کی؟ یہاں پہ ایک غلط فہمی بھی ہم نے پالی لیا. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ بھائی دنیا میں تو دوڑ ہی دوڑ ہے, بھاگ دوڑ کریں گے, کمائیاں کریں گے, پیسے کمائیں گے, جائیدادیں بنائیں گے, آرام تو قبر میں ہی ہے. غلط فہمی, یہ ہمارا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. عزیزان گرامی, دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے, عمل کی جگہ ہے, دار الابتلاء ہے, لیکن قبر جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. وہاں پہ فرصت نہیں ہے, وہاں پہ آرام نہیں ہے. وہاں پہ جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے, جو کیا ہے اس کا آپ کو وہاں پہ سامنا کرنا پڑے گا. عزیزان گرامی, اگر ہم نے اپنی روح کو اچھی غذا دنیا میں دی اور فکر کی تو پھر مطمئن ہو جائیے کہ ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اگر اچھا بھی بوئیں گے, اچھی بریڈ کی فصل لیں گے تو بھائی قیمتی ہے, محنت کرنی پڑے گی. وہاں سے کہیں باہر سے ہمیں یا جہاں پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے اگر بیج منگوا لیا ہے کسی چیز کا تو ہم کہتے ہیں کہ پرواہ نہیں, سب سے اچھی جو ہے وہ فصل ہماری ہے کیونکہ محنت کی ہے, کیونکہ اس کے اوپر خرچہ کیا ہے. عزیزان گرامی, اسی طرح اگر روح کی حفاظت نہیں کرو گے تو دو طرح روح جاتی ہے, ایک خدا رحمان و رحیم کی طرف اور ایک جو ہے اس کے برعکس شیطان کی طرف. رستے دو ہی ہیں, ایک رحمان کا رستہ, ایک شیطان کا رستہ. اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کس رستے کو انتخاب کرنا. عزیزان گرامی, اچھے اعمال کر کے, اچھا یہ روح کا کیا ہے جس طرف لگاؤ میں لگ جائے. روح کی غذا کیا تھی؟ ہم نے دنیا میں جب مدارس میں جاتے تھے, اسکول میں جاتے تھے تو ہم سنتے تھے جی روح کی غذا جو ہے موسیقی ایسی ہے, اور اس میں بھی مشہور کر دیا گیا. آیا یہ موسیقی ہے کہ نہیں؟ چلو یہ بھی ایک سوال ہے, لیکن کہا گیا کہ روح کی غذا تلاوت قرآن کریم. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کریم میں, کیا میرا ذکر تمہارے دلوں کو سکون نہیں پہنچا؟ تو سکون جو اگر حاصل کرنا تھا تو قرآن کی طرف جانا چاہیے تھا. اور پھر قرآن کے اندر کتنے ہمارے پاس فارمولے موجود ہیں روح کو مطمئن کرنے کے لیے, اچھی غذا دینے کے لیے. تو پتہ چلا دو غذائیں ہوں گی, ایک اچھی غذا اور ایک بری غذا. ہاں اچھا, اچھی غذا کھائیں گے تب بھی اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوں گے اور بعد میں بھی. ہاں نماز پڑھتے ہیں, خود ہی دیکھ لیجئے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اپنے روح سے پوچھ لیجئے. ہاں اگر تو آپ کا اندر کا ضمیر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے, قرآن کے اندر فارمولہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی. فارمولہ مل گیا. ہاں کہ اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں کہ میری نمازیں جو میں پڑھتا ہوں, زحمت کرتا ہوں, نماز شب پڑھتا ہوں, صبح کی نماز, ظہرین کی نماز, مغربین کی نماز جو پڑھتا ہوں, اپنے واجبات ادا کرتا ہوں, قبول بھی ہو رہی ہے کو نہیں ہو رہی؟ اپنا آپ فارمولے پہ اپلائی کریں.
دیکھیں اگر تو یہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ پا رہے ہیں اور بے حیائی اور ریانی سے بچ رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں نماز قبول سارے اعمال باقی بھی قبول ہو جائیں گے۔ اگر نماز قبول نہیں ہوتی تو باقی اعمال بھی آپ کے رہ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جو اس دنیا میں بونا ہے وہی آخرت میں کاٹنا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقدر جسے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ جیسے مرضی تراش ہو، شبہ قدر آتی ہے، تقدیر کی رات ہے، جیسے چاہے ان راتوں کے اندر عبادت کر کے اپنی مرضی لکھوا لو اللہ کی۔ سانے گرامی، اسی طرح روزہ ہے، اس طرح باقی اعمال ہیں، عبادات ہیں۔ اگر تو اس پہ آپ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں جیسے روزے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، آپ کو لعلکم تتقون، کہ آپ شاید کہ آپ متقی بن جائے، پرہیز بن جائے، تو عزیزان گرامی اس روح کی غذا جو ہے وہ تھی قرآن کی تلاوت اور عبادت الہی، اور اس کا اگر آپ نے جوہر دیکھنا تھا تو وہ تھا آپ کے تقوی کے ساتھ وابستہ۔ جتنے متقی بنتے جاتے اتنا اجر بڑھتا جاتا۔ اللہ کے نزدیک اگر ہم نے جانا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اگر شرف حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر میرے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، قابل عزت، قابل شرف اور بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہتر وہ ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، بھرم والا، شرف والا، بلندیوں والا، تمہاری ذاتیں باتیں نہیں، کہا جو زیادہ متقی۔ ہمیں خود یہ زندگی جو ہمیں خدا نے دی ہے اس نعمت سے فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے سامنے ایک طویل سفر ہے۔ رسول اللہ نے تو بیان کر دیا تھا، پوچھا کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت جانتے ہیں نا، ہم لوگ قائل ہیں قیامت کے کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنی اس کی مخلوق ہوگی جو فوت ہو جائیں گے ان کو بھی زندہ کرے گا، جو زندہ ہوں گے ان کو موت کا ذائقہ چکھا کے پھر زندہ کرے گا، اور پھر نامہ اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کتاب ان کے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، میزان پہ تولی جائے گی، نامہ اعمال نیک ہوں گے جنت میں چلا جائے گا، نامہ اعمال برے ہوں گے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا، پوچھا کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے یہ اس طرح کر کے دو گلیوں کا اشارہ کہا، قریب اتنی ہے جیسے یہ دو گلیاں کہ آن پہنچی، بس تیاری کر کے رکھو۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایک طویل عرصہ ہم سے پہلے والے مرحومین آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک، کہ ابھی تک تو قیامت نہیں ہے، خدا کو پتہ ہے لیکن تیاری تو کرنی ہے نا، آج تک جتنے گئے ہیں قبر کے اندر سو رہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ وہ اس سے پہلے کی ہماری جو ہے وہ ایک منزل کہہ لیجیے۔ عالم برزخ وہ زندگی ہے جو موت کے بعد جب انسان کا روح کے ساتھ سفر ختم ہوتا ہے تو یہ روح کا سفر آگے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ منزل جو ہے وہ گزارتی ہے یہ قبر کے اندر۔ جانے گرامی، یہ روح بدن پڑا ہے لیکن روح ہر چیز محسوس کر رہی ہے، یہ روح کا سفر ہے، اور یہ ہم اپنے نامہ اعمال جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے چاہے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے لو یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قرار دو، ہمارے اپنے اختیار، کتنے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے عالم وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ مشکل بن گئی،
اور مشکل اتنی زیادہ بنی کہ ماہ رمضان ہے اور کھانے پینے کے لالے ہیں، سحری افطاری کے لیے کھانے کو کچھ نہیں کہتے. میں قبرستان میں چلا گیا وادی اسلام کے اندر، اور وادی اسلام میں جا کے میں نے وہاں جا کے ایک قبر کے اوپر ایسے مومنین کی قبور ہیں. آپ کو پتہ ہے وادی اسلام نجف اشرف میں اسلام مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور کہا گیا کہ مومنین کی تمام کی روحیں جو ہیں وہ جہاں پہ بھی دنیا میں وہ فوت ہوتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ وادی اسلام نجف اشرف میں جوار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں پہنچا دی جاتی ہے. اور جو گناہگار ہوتا ہے، روزیہ ہوتا ہے، جو ہم جیسے بندے ہوتے ہیں جو خدا کے فضل کا سوال کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے زندگی ہماری پر ہوتی ہے اور خدا سے آسرا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر مومن ہوئے. اچھا یہ ایک ملاحظہ وہاں جاتے ظاہری میرے ساتھ جاتے ہیں، خدا نے توفیق دی تو وہاں جا کے میں جا کے کہتا ہوں ذرا لائنیں لگا لو مجھے. کیوں؟ ہر کوئی وہاں جاتا ہے اور جا کے وہاں جا کے لائنیں لگا رہا ہوتا ہے. آپ نے بھی لگائی ہوں، کس کس نے لگائی ہوں؟ جی ماشاءاللہ، ہاں سب نے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں جی میری قبر ادھر ہو، میرے بابا کی ادھر ہو، میری والدہ کی ادھر ہو، میرے سارے خاندان کی ادھر ہو. ہاں اتنا یقین دل کی تسلی کے لیے وہاں لکیریں لگا کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ وادی اسلام سے اٹھائی جائے گی، اور جو مومن نہیں ہوگا غیر مومن وہ کہاں جائے گا؟ وادی برہوت کے اندر. اچھا اب وہاں جا کے میں انہیں بڑی تسلی سے کہتا ہوں پہلے دل کی پوری کر لو نا پھر میں اپنی کروں گا. ہمیں نے کہا کہ لکیریں چلانی ہے نا تو ادھر نہ چلاؤ، اپنے اعمال پہ چلاؤ. اگر مومن ہو گے دنیا میں کہیں پہ بھی دفن کر دیے جاؤ گے نا تو یہیں آ جاؤ. لیکن زن گران مولانا صاحب وہاں گئے، دعا وغیرہ کی، ہاں مرحومین کے صدقے میں قبرستان جایا کرے، اپنے بزرگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیزوں کی نہ صحیح چلو جو بھی مسلمانوں کا قبرستان آتا ہے وہاں پہ بھی ان کے لیے طلب استغفار اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا طلب کیجئے. کیوں آج ہم کریں گے کیا کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا؟ ہم وہ وہاں پہ گئے کہ ہاں جی چلو وہاں جا کے کوئی سب ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک جو ہے وہ سواری آئی، اس کے اوپر جنازہ رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ تھے کہتے ہم جلدی میں مولانا صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ یہ قبر تو ہم نے کھدوا دی ہے لیکن سفر طویل ہے، آپ دفن کر دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں مٹی وغیرہ بھی، تو باقی کے سارے کام شام آپ کر کے تلقین شلقین کر کے آپ چلے جائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مومن کا کام ہے اور شب قدر میں جاگنے سے بھی افضل ہے یہ عمل تو میں کر دوں گا. ٹھیک ہے وہ لوگ چلے گئے. کہتے میں ابھی بیٹھے ہی تھا جب میں نے دیکھا کہ ہاں جی قبر کی دوسری طرف ایک سوراخ سا ہوا اور وہاں پہ ایک رستہ بن گیا. اب میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص خبریں دے رہا جی کہ لوگ تو پوچھ رہے ہیں، باقی ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور محل جو ہے سونا چاندی کا، خزینے سارے سونے چاندی کے. بھائی جس کے پاس نہیں ہو سونا چاندی اسے دکھتا ہے ہر طرف. صلوات علی محمد و آل محمد. جی اب وہ ہر طرف اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ سارے مناظر دکھائی دے رہے. میں پریشان، میں نے جا کے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سارے جنتی ہیں. ہاں اور یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا حالت برزخ ہے. کہا یہ سارے مطمئن؟ کہا سب جنتی. کہا اچھا، کہا یہ اچھا ایک منظر عجیب سا ہے. کہا یہ جو باتیں بتا رہا، جو اخبار بتا رہا ہے لوگوں کی، یہ کون ہے؟ کہا یہ اپنے وقت کا عالم ہے. ہاں اور یہاں پہ آ کے سارے لوگ اس کے آگے پیچھے بیٹھتے ہیں. لیکن عجیب منظر دیکھا. کیا منظر تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اژدہا آتا ہے، اس کو ڈستا ہے اور یہ کانپتا ہے اور تڑپتا ہے اور حالت ایسی کہ جیسے ابھی جان نکل جائے گی، اور وہ حالت وہ برداشت کرتا ہے، کانپتا ہے، لرزہ جاری ہوتا ہے، موت کی شدت آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک. جی پھر ویسی باتیں.
ہاں کہا کہ یہ کیفیت اس سے کیوں ہو رہی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ اجتہاد کیوں آتا ہے؟ کہتے ہیں عالم دین ہے. ہاں لیکن یہ بات تجھے اسی سے پتا چلے گی تو اس کے پاس جا، تجھے بتا دے گا. پتہ ہے نا یہ برزخ کے اندر گئے، عالم برزخ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے منظر میں. ہاں یہ وہاں پہ گئے، کہا کہ تیری کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ میں نے زندگی میں نیک اعمال کیے تھے، ان نیکیوں کے بنا پہ جو ہے قبر تو جنت بن گئی، لیکن ایک ایسا مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا جس کی شدت مجھے یہاں پہ یہ سانپ کی وجہ سے برداشت کرنی پڑتی. کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ میں جا رہا تھا اور رستے میں ایک دکان آئی، اور دکان کے اندر میں نے دیکھا کہ ہاں جو دکاندار ہے وہ اپنے گاہک سے جو ہے وہ ان کا تنازع ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا. مجھے دیکھتے گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا آگے فیصلہ کر دیجیے. کہا میں نے آگے گیا، میں نے انہیں کہا کہ کیا ہوا؟ کہا وہ دکاندار کہتا ہے کہ اس نے میرا 600 دینا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ جو دکاندار جھکا کے وہ کہتا ہے میں نے 600 دینا ہے، اور جو ہے وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تجھے جو ہے 500 دینا. خریدار کہتے ہیں 500، دکاندار کہتا ہے کہ 650. اب کہتے ہیں یار اس طرح کرو، معاملہ رفع دفع کرو اور چلو 550 لو اور تم جاؤ. کہا جیسے ہی میں نے 550 کا کہا، جو دکاندار تھا اس کے چہرے پہ میں نے اداسی دیکھی کہ شاید اس کا حق 600 بنتا تھا. میری عزت اور اکرام کی وجہ سے عالم دین سمجھ کے اس نے بات نہیں کی، وہ چلا گیا، اس کا حق باقی ہے. آج وہی 500 جو اس کا رہتا تھا یہ سانپ کی شکل میں آتا ہے اور مجھے آ کے روزانہ اس طرح ڈستا. یہ لوگوں کے حق ہیں جو ہم نے دینے. ہم گناہگار لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری قبر کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ وہ منظر جو ہم نے خود بنانا ہے. عزیزان گرامی، خدا سے دعا کیا کریں کہ اے پروردگار تو نے جب حساب کتاب کرنا ہے تو تو نے اپنے عدل کو سامنے رکھنا ہے. لیکن یہ عدل سمجھتے ہیں نا، عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا. جی تو یہاں پہ اللہ کی عدالت جو ہے جب لگے گی تو پھر کچھ دیکھا جائے، وہ اپنا اس کی عدالت مشہور ہے. اگر وہ فیصلہ کر دیتا ہے ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں. کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے اور دیکھیں کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں داخل بھی ہو سکتے. عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک بات کرتا چلو، غلط فہمی ہم نے باتیں ہوئی ہیں کہ ہاں جی مولا علی جانیں گے اور جناب وہی سب کچھ، یقیناً وہی سب کچھ ہے. لیکن مولا امیر المومنین کی زندگی میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملے کہ ہمیں تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے. جی 2 صحابی مولا امیر المومنین کی جب خلافت ان کو ظاہری خلافت دی گئی، منبر رسول واپس پلٹا، مولا امیر المومنین اسی مقام پہ بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے. تو یہاں پہ ان صاحب نے آ کے کہا کہ چلو اب علی جو ہے وہ منبر پہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کے پاس جو ہے وہ خلافت آ گئی ہے، چلو ٹائم نکال کے علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ ہمیں بھی ملے، جو ہم سے بادشاہی ہے. ہاں ہم بھی بن سکتے تھے لیکن آپ کو بنوایا. جی تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اب انہوں نے خاطہ سمجھتے تو ہیں سارے، اب صلوات علی محمد وآل محمد. یہ پریشانی بنتی ہے، حالات ہمارے ایسی ہیں، لیکن جو ہے تھوڑا سا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. تو
تھے, آگے دیا جل رہا جی, دیا جل رہا تھا تیل کے اندر. جیسے یہ دونوں جا کے بیٹھے ہیں اور کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کوئی میرے ساتھ ذاتی کام ہے کہ حکومتی بات کرنی؟ کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو اگر تو تم نے کرنی ہے مجھ سے ذاتی بات, تو یہ جو چراغ جل رہا ہے بیت المال کے مال سے چل رہا ہے, تو میری علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ذاتی کام پہ اس کو خرچ کروں. پتہ کیا ہوا؟ یہ دونوں یوں کر کے اٹھے, چل بھائی ادھر سے کچھ نہیں ملنا, جو علی بیت المال کا تیل تھوڑا سا جو چلے گا 2-4 منٹ کی بات جو ہونی ہے وہ جو ہے وہ خرچ کرنا جو گوارا نہیں کرتا, ہمیں مال نوازے. ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ کرنی ہے. شیعہ والا آسان نہیں ہے بننا, مولا علی کا چاہنے والا آسان نہیں ہے بننا. گرامی سخت ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. ہم بہت سی چیزیں ہمیں بجا لانی ہے, اس کے بغیر ممکن ہے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا. گرامی ہر کسی نے چلے جانا, لیکن اگر کوئی در کھلا ہے تو خدا کا در ہے. وہ ایک شخص جو خدا کے حضور پیش کیا گیا, عدالت الہی میں نامہ اعمال پیش کر دیے کہ اسے ہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, جاؤ فرشتوں جاؤ جہنم میں ڈال دو. اس بندے کو, وہ جو مجرم تھا, گناہگار تھا, جہنمی تھا, فیصلہ ہو چکا تھا, ہاں اس کو فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, لیکن کھینچتے جا رہے ہیں. وہ شخص عجیب حرکت کرتا, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا. فرشتوں نے سوال کیا ہے, فرشتوں پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ کہا تو فیصلہ جو ہونا تو ہو گیا, خدا نے جو تمہارا ساتھ برتاؤ کرنا تھا, تیرا فیصلہ جو تھا ہاں وہ ہو گیا. نامہ اعمال کے بلبوتے پہ تیرا مقدر جو ہے وہ جہنم جو ہے لکھ دیا گیا, اب تیرے گڑھے میں تجھے اتارنے جا رہے ہیں. حسین گرامی پھر بھی اس نے پیچھے موڑ کے دیکھنا نہ چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس سے, مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. کہا مجھ سے نہ پوچھو, اسی سے پوچھو. جب اس سے پوچھا گیا بندہ خدا کیا دیکھتا ہے, کہا گناہگار تھا, خطا کار تھا, روسیا تھا, اور بدعمالیاں کرتا تھا, لذت محسوس کرتا تھا, لیکن اگر سہارا تھا ایک ہی تھا کہ اللہ کا فضل میرے گناہوں سے کہیں بلند ہے, اس کا کرم اور زیادہ بلند ہے. آج جو پیچھے مڑ مڑ کے تلاش کر رہا ہوں, اللہ کا فضل و کرم دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں, اس نے لو لگائی ہے میرے فضل کے ساتھ, امیدیں لگائی ہے, چلو اس پہ جہنم میں نے حرام کی, جاؤ جنت میں لے جاؤ. میں جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے تو اس کے فضل سے سوال کرو, اور محمد والے محمد کے وسیلے سے سوال کرو, کیونکہ وہ اتنا خاص وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رد نہیں کرتا. اور اس میں سے جو فاسٹسٹ ہے, تیز ترین وسیلہ ہے, وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا وسیلہ ہے. جب بھی دعا کرو ان کے وسیلے سے کرو. جب آپ جناب سیدہ کا نام لے کے ان کا واسطہ دیتے ہو, خدا متوجہ ہوتا ہے کون ہے میرے قلبی خاص زہرا کا واسطہ دینے والا. جناب رسول خدا متوجہ ہوتے ہیں کون ہے میرے بیٹی زہرا کا واسطہ دینے والا. جناب امیر المومنین متوجہ ہوتے ہیں, امام حسن حسین اور ان کی اولاد امام زمانہ تک متوجہ ہو کے پھر یہ سارے اللہ کے حضور سفارشی ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. گرامی دعا کیجئے پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے, اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اے پروردگار جوار محمد والے محمد نصیب ہو. اے پروردگار لوائے ہم کا سایہ نصیب ہو. ہمارا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرما. آج ایک وہ دن ہے جو مصیبت سے کم نہیں. تاریخ مختلف ہے,
ہم اگر آج اپنی پنجابی ڈیٹ دیکھیں تو آج 18 جیٹھ ہے 61 ہجری، کربلا آج کے دن برپا ہوئی تھی۔ یہ وہ دن ہے اور یہ وہی پل ہے جہاں بطول جایا، علی و بطول کا وہ لگتے جگر، نواز رسول، مہر رسالت کا سوال، جو رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا تھا، کبھی سر پہ بوسے لیتے تھے، کبھی گالوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے، اور کبھی گلے کے بوسے لیتے تھے، کبھی سینہ اس طرح کر کے گریبان کھول کے سینے کے بوسے لیتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے یا الناس فعرفوا هذا الحسین، اے لوگوں جانو پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے، سیدنا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوان ہیں حسن حسین۔ یہ وہ پل ہے کہ حسین اپنا وہ سارا لشکر قربان کر چکا تھا۔ عباس چلے گئے، علی اکبر نے برچھی سینے میں کھا لی، جناب قاسم چیتے چیتے گھوڑوں کو سموں کے نیچے پامال ہو گئے، علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسا تیر مارا تھا کہ ماں کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی یا بنیا مثل کا ینہر، اے بیٹے تو جیسے بھی نہر کیے جاتے اور نہر کیا جاتا ہے، بڑا قربانی کا جانور علی ہے ششماں، اور ماں وہ ماں تھی جو خود تیر چلانا جانتی تھی، عمر قیس کی بیٹی تھی جو خود بہت بڑا جو ہے تیر انداز تھا، اور ماں نے جب بیٹے کو تیر وہ لگا دیکھا نا جو عرب والوں نے قسمیں کھائی تھی کہ کبھی انسانوں میں بھی جلائیں گے، جب تیر کھایا تھا نا تو حسین کے بازو کے ساتھ بے بس ہو گیا تھا علی اصغر۔ اس وقت یہاں پہ جو تاریخ دان ہے وہ لکھتا ہے میں نے دیکھا تھا تیر اتنا وزنی تھا، اگر حسین کا بازو نہ ہوتا اور جہاں تیر جاتا علی اصغر وہاں پرواز کرتا۔ حسین جو 72 کا غم دل میں لیے ہوئے تھا، حسین نے رخصت چاہی، وہ وقت جب کوہرام مچا، جب دیکھا کہ پہلے مجھے سوار کرنے کے لیے میرے دائیں طرف عباس ہوتا تھا اور بائیں طرف علی اکبر ہوتا تھا، نظر یمیناً و شمالاً، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، سوار کرنے والا کوئی نہ نظر آیا، اور شریکت الحسین اور زینب بن کے آگے آئی، اور بھیا حال بندہ دلیا سلطان آگے، اور میں موجود ہوں تجھے سوار کراتی ہوں، اور کہا اے میری بہن اور میرے بعد اور باقیوں کا خیال رکھنا۔ عزادار حسین رخصت ایسے ہوئے اور جیسے اور کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اور حسین نے جنگ کی ہے، اور ایسی بلا کی جنگ کی ہے کہ دوگے لوگوں میں شیعہ کے اوپر یہ ایسا عذاب بن کے نازل ہوئے کہ ہر مرد جو کوفہ کی فوجیں تھی کربلا سے جنگ کرتے کرتے اتنی پیچھے ہٹی کہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر داخل ہو گئی۔ حسین بس ایک ہی کلام کہتے تھے، اور نہیں لو اور
حسین نے جب پھر بھی جنگ نہ چھوڑی تو اب ایک جو ہاتھ جناب زہرا کا اپنے بیٹے کی اس پشت پہ آیا، وہ حسین جو زخموں سے نڈھال تھا اور زخموں سے چور و چور اور سارا جسم لہو لہان تھا۔ عزادارو اب ماں تھی نا، اب ماں سے رہ نہ گیا، کہا مالری مالری اب لیا بیٹا او بس کر، اب بہت جنگ ہو گئی۔ اب ماں کے رہے کہنے سے بھی جو ہے نہ رکے نا، زہرا نے یہ بھی کہا تھا بیٹا بس کر، اور میں اپنے بالوں سے تیری قربان کا اور صاف کر کے آ گئی، اور ہاتھ میں غیب سے آواز آئی، اور یا نفس المطمئنہ ارجعی الی راضیہ مرضیہ، نفس مطمئنہ پلٹا اور میں راضی۔ حسین نے تلوار اپنی نیام میں رکھی، عزیزان گرامی ایک دفعہ سر زمین سے نیچے کیا، ایک لائن نے کہا اب ایک ایسا وار کروں گا حسین زین پہ سوار نہیں رہ سکے گا، ایک لائن نے حسین کے پہلو میں اور ایسی مچھی ماری، حسین کو ماں کا پہلو یاد آ گیا۔ عزادارو حسین نے اپنی آنکھ کے لیے منہ کھولا، ہرملا نے ایک تیر اور مولا کے حلق میں بے بس کیا۔ عزادارو حسین مرتے چلے گئے، اب حسین نے اپنا سر زین کے اوپر رکھا تھا نا، تو اب دیکھا لعینوں نے کہا پتہ نہیں حسین جو ہے وہ زندہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک لعین کہتا مجھے پتہ ہے کہ حسین کا کیسے پتہ کرنا ہے یہ زندہ ہے کہ نہیں، کہا کہ انہوں کو پیش کیا، حسین شہید ہو گئے، اور خیموں میں بیویوں کی ردائیں لوٹ لو، اور حسین نے کہا اور ابھی میں زندہ ہوں، اجرکم پھر یا قسمت یا نصیب۔ ایک منظر اور آگے، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، آپ کے اور میرے وقت کا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں خون کے آنسو بھی روتے اور سر پیٹ کے گریا کرتے، اور سلام ہو میرے حجت مظلوم پر، اور جو اتنی دیر تک نازیل میں تھا، نازیل میں تھا۔ عزادارو میں سوال کروں گا تو پھر حسین رہے گا، اور تینوں تلواروں کے درمیان، اور تمہارا میرا مولا اتنی دیر تک بے بس ہو گئے، اور زمین کربلا میں پہنچا۔ عزادارو اب جیسے ہی حسین زین سے زمین کربلا پہ آئے نا تو زلزلہ آیا، وہ بیٹی جو خیموں میں سنا کے آئے تھے اب کمرے میں نہ اپنے خیمے میں نہ ٹھہر سکی۔ اب جناب فضل نے جناب سکینہ کو اٹھایا، سکینہ جانتے ہیں نا کہ حسین کی 4 سالہ وہ بیٹی ہے جس کا نام سکینہ نہیں تھا، نام فاطمہ تھا۔ سکینہ اس لیے کہا تھا کہ باغ کے سینے پہ سوتی تھی، سکون ملتا تھا۔ اب جیسے زمین کربلا ہلی، سکینہ اٹھی، جناب فضل نے کہا بابا کا سینہ نہ ملا اور میں مرتی ہوں۔ جناب فضل اٹھا کے اس طرح بڑی جہاں پہ مولا حسین میدان کربلا پہ زمین پر زخموں سے چور چور پڑے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی
پیچھے پیچھے تھی. اب سکینہ بابا کے پاس جاتی ہے اور جناب فضہ جو ہے ان کو پیچھے کرتی ہے اور مولانا حسین رو رو کے کہتے ہیں میں 18 مہینے قربان کر چکا ہوں, جاؤ اس کو لے جاؤ. کہا بابا تیرے بغیر مجھے نیند آئے گی. کہا آج کے بعد جاکو پیا کہے بات ہو جانا. عزادارو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے. عزادارو اب جیسے ہی لعین آیا اب سکینہ بابا کو چھوڑتی نہیں ہے. لعین نے حسین کے سامنے اس کی 4 سالہ سکینہ کے اور چہرے میں تماچا مارا. سکینہ روتی روتی زمین کربلا پہ بیٹھ گئی اور لعین اور مجھے مارنا ہے اور مار لے اور میرے بابا کو نہ مار اور ان کے جسم پہ اور اتنا زخم تم نے لگایا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی دنیا چھوڑ دے گا. اور سلام امام زمانہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے کہ میرا سلام ہو اس حسین مظلوم پایا اور جس کی دائی کی بدلی آوائے اور بھائی کی بدلی آدائے جو چکی تھی. اور میرا سلام ہو اس خاک آلودہ داڑھی پر اس خون آلودہ جسم پر اور جس کو اتنا مارا گیا کہ جس کے جسم پہ ایک مورے زندہ حصہ بھی ایسا نہ تھا. جہاں زخم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ بطول جائیوں کا جو حسین کے بعد ایسے گئی کہ کبھی ان کی رضا لوٹی کبھی کوم و شام شرابیوں کے درباروں میں خطبہ دیتی نہیں. اس جگہ پہ کہیں جانے کی لائق نہ تھی. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی قربت کا پروردگار حاضرین کی عبادت کو قبول و مقبول فرما. پروردگار یہ جو گلی سی عبادت کی گئی پروردگار اس کا اجر کثیر عطا فرما. پروردگار جتنے حاضرین کے مرحومین ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار حوائج شریعہ کو پورا فرما. غم امام حسین کے علاوہ کوئی غم دیکھنا نصیب نہ فرما. اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما. اے پروردگار امام حجت امام قائم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے اوان انسان میں شامل فرما. اے پروردگار تو کریم ہے, تو رؤوف رحیم ہے. اے پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ کرنا. اے پروردگار کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری اولاد کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار تو اپنے رحمت اپنی مغفرت اپنے جو ہے کرم کے صدقے میں ہم پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما. اے پروردگار جب تک جیے محمد والے محمد کی محبت میں ہمیں زندہ رکھ. اے پروردگار موت بھی آئے تو انہی کی محبت بھی آئے. اے پروردگار شفاعت محمد والے محمد ہمارا مقدر فرما. اے پروردگار ہمیں جنت میں بھی جوار محمد والے محمد عطا فرما. اے پروردگار اس جنت میں جہاں پہ دیکھیں تو جناب امیر المومنین کا دیدار ہو, جناب رسول خدا کے دستبوسی ہو, حسنین کے سامنے جناب سیدہ کے در پہ مہاری کرے. پروردگار تو کریم ہے, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. پروردگار جتنے حاضرین بیٹھے ہیں بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے اولاد جن کو اولاد دے رکھی اولاد نرینہ نہیں دی اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. جو تنگس سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہے روزگار بے اتار حلال عطا فرما. پروردگار جن کو روزگار دے رکھا اس میں خیر و برکت عطا فرما. اے پروردگار کوئی جو حاجت لیے بیٹھے ہیں اے پروردگار تجھے واسطہ امام حسین کا, تجھے واسطہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اے پروردگار اس طرح سے خالی نہ جائیں. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ساریاں خالی ہو خاتائے خالی جھولیاں لے کے آئے بھر کے لے کے جائے. اے پروردگار ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. جو حق میں بہتر ہے اے پروردگار ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص, خصوصاً مرحوم مغفور
ڈاکٹر زوار حسین شاہ ابن سید عبدالرزاق شاہ صاحب اور ان کے والد جو ہے عبدالرزاق شاہ صاحب، ان کے والدین مکرم عبدالرزاق شاہ ابن سید سردار علی شاہ اور والدہ محترمہ سیدہ نثار فاطمہ بنت سید راکب حسین شاہ اور جتنے بھی ان کے خاندان کے باقی مرحومین ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ جتنا کلام بہت زیادہ طویل لسٹ ہے، جتنا بھی پڑھا گیا، جتنا ذکر کیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جتنے تسبیحاں پڑھی گئیں، جتنا استغفار کیا گیا، پروردگار کی مجلس عزا جو کی گئی ہے، پروردگار یہ محمد وآل محمد اور 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو وصال کرتے ہیں، جو اجر و ثواب ملے وہ مرحوم مغفور کو وصال کرتے ہیں۔ پروردگار تو اس سے آدمی خوشنود ہو جا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک افسر فاتحہ، 3 افسر اخلاص کی طرف